کیا آپ جانتے ہیں انسانوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اس کی تخلیق کی، اور ہم انسانوں کو واپس اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انسانوں کو ایک دن مر کر واپس میرے پاس آنا ہے۔ یہ دنیا محض ایک سفر ہے تمہارے لیے، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بس اتنا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح زندگی گزر کریں جیسے اللہ نے ہم سب کو حکم دیا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کر کے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جنت کا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی فرما برداری کریں اور اسی ایک اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن جو شیطان کی پیروی کرے گا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، اس کا بھی وعدہ کیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کا اصل مقصد بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری یعنی اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری یعنی اللہ کی عبادت کریں۔ اس آیت سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک اللہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں فرماتے ہیں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے تمہیں بنا مقصد کے پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم میری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا مقصد کے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا اور ہم سب کو اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دی جس میں سب کچھ بتایا گیا ہے، ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، حرام حلال جائز ناجائز اور بھی بہت کچھ۔ اور آگے سورہ النحل آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تم پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے زیادہ بہتر دین عطا فرمائی ہے، سب سے زیادہ پاک کتاب یعنی قرآن ہمیں عطا کی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سنبھال کر رکھیں اور اپنا ایمان مضبوط بنا لیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، پر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یاد رکھیے موت کوئی وقت بتا کر نہیں آتی، اس سے پہلے کہ کافی دیر ہو جائے اپنی اصلاح کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فی جنت النعیم، ایمان اور نیک اعمال والے تو نعمتوں سے بھری جنت میں ہوں گے۔ والذین کافروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالی ہم سے فرماتے ہیں جو میری آیتوں حکموں کو جھٹلائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انسان کی زندگی چاہے وہ کسی بھی پوسٹ پر ہو، اس کی زندگی ویسی ہی بسر ہونی چاہیے، اسی اصول کے ساتھ جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ النحل آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں جو شخص نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت لیکن ایمان والا ہو، ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے بہتر اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ انسان کی یہ زندگی تو محض سفر ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا اور جو برا کام کرے گا اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ پر احسان کریں گے نیک عمل کر کے، نیک عمل تو ہمیں خود کے لیے کرنا ہے۔ پھر سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کے بارے میں فرمایا کہ میں نے موت اور حیات اس لیے بنائی تاکہ آزمائیں کہ تم میں کون بہتر اعمال والا ہے۔ اللہ ہر طرح سے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ بندے کا ایمان اللہ پر پختہ ہو، اور ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ہمیں بڑی سے بڑی مشکلوں میں اللہ پر یقین کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ ہمارے لیے تو قرآن پاک کی ایک آیت بھی بہت ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ دنیا صرف ہمارے لیے ایک آزمائش ہے اور ہمیں واپس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی بات بتائی ہے کہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، اور دیکھو پھر بھی ہم اتنے ناسمجھ ہیں، اتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ شیطان کی چالوں میں آ کر خود کو کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ صحیح غلط، حرام حلال، جائز ناجائز کسی کی بھی پہچان نہیں کر پاتے۔ افسوس میرے بردر اینڈ سسٹر، ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کریں اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق بسر کریں۔ ہاں تھوڑی مشکلیں ضرور آئیں گی، پر ان مشکلوں میں شیطان آپ کو بھٹکائے گا، بہکائے گا، ڈی موٹیویٹ کرے گا، آپ کو نیک کام کرنے سے روکے گا، لیکن اب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا، نیک اعمال کرتے رہیے اور ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ سب سے زیادہ اپنے لیے ہدایت طلب کرنا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آپ بس کوشش کرتے رہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی پسند نہیں اس کا بندہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے۔ ڈونٹ forget to subscribe my channel۔ اللہ حافظ۔